یہ ماہ محرم الحرام رواں دواں ہے۔ جو ہی اسلامی سال کا یہ پہلا ماہ مقدس شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ یادیں بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جان نثار صحابی مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے، تو اگلے ایام میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عظیم گھرانے کی قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ لہٰذا جو ہی یہ ماہ مقدس آئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے خصوصاً سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں بیان کرنی چاہیے، اور جس جگہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی پیاری محافل منعقد ہوں ان میں ہر طرح سے شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک قرآن مجید، و اطرتی، اور میں اپنی اولاد، اگر تم نے ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا تو لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمیں ان سے دل و جان سے پیار کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، لا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں میرے قرابت والوں سے پیار کرو۔ اور ان قرابت والوں کی شان یہ ہے، چاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہوں، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں ہوں، آپ کے آل بیت کے افراد ہوں، حسنین کریمین ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، آپ کی پوری آل پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے انہیں خوب پاکیزہ بنا دیا۔ لہٰذا یہ مقدس ہستیاں پاکیزہ ہیں، اور ان کی پاکیزگی بیان کریں گے تو اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک کرے گا، ہمارے گناہوں کو مٹائے گا۔ لہذا شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان ایام کو انہی ہستیوں کے نام سے منانا چاہیے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، ان ایام میں کچھ غیر شرعی باتیں جن کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ بھی سننے کو ملتی ہیں، ہمیں ان سے کوسوں دور رہنا ہے۔ مثلاً کسی بچے کو آپ دیکھیں گے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، بھئی کیا ہے؟ یہ حضرت امام حسین کا فقیر بنا ہوا ہے، ماں نے منت مانگی تھی، ہوگا تو ایسے کروں گی، بچہ پیدا ہوگا، گھر گھر سے چیزیں مانگ کے آئے گا، وہ کھائے گا۔ یار کتنی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ نے اگر بیٹا دی ہے تو اس رب کی رضا کے لیے لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ بچے کو اس طرح ہتھ کڑیاں ڈال کے، زنجیریں ڈال کے گھر گھر سے منگوا رہے ہیں۔ جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا فقیر ہوتا ہے اسے تو کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بچے کو کیا سبق دے رہی ہیں؟ لہذا یہ رسم بالکل ناجائز ہے، اس پہ عمل کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا ہے۔ اور ایسا ہی سننے کو ملے گا کہ اس ماہ مقدس میں نیا گھر نہ بناؤ، گھر کی تعمیر میں کنسٹرکشن اس کی نہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کسی مہینے میں بھی گھر کو تعمیر کرنا چاہیں تو شریعت نے منع نہیں کیا۔ اور ایسا ہی سننے کو ملے گا کہ اس ماہ میں یہ سفر کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، منگنی آپ نہ کرو، نکاح نہ کرو۔ بھئی کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جی محرم کا احترام کرو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نکاح کرنا کوئی برا کام ہے؟ منگنی کوئی ناجائز کام ہے؟ نکاح میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور ایک اچھا عمل ہے، تو اس سے محرم کی کون سی توہین ہو رہی ہے؟ ہاں اگر کوئی محرم میں نہیں کرتا، جس طرح کوئی رمضان میں بھی نہیں کرتے لوگ، بس اوقات لوگ ربیع الاول میں بھی نہیں کرتے، آگے پیچھے کسی اور مہینے میں کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے، بے شک نہ کرے، لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ محرم میں نکاح کرنا ہی ناجائز ہے، منگنی کرنا ہی ناجائز ہے، ٹوٹ جائے گی، نکاح ہوا تو طلاق ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوگی تو بیٹے پیدا نہیں ہوگے، یہ نظریہ غلط ہے۔
یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اور ایسے ہی بسا اوقات جس کی شادی ہو گئی ہو، محرم کے پہلے عشرے میں لڑکی سے کہتے ہیں چلو تم ایک آ جا، یا میاں بیوی کے آپس میں قربت، آپس میں دوری اختیار کرتے ہیں، تو یہ کون سی حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ ایسا کرو؟ اور بسا اوقات ذی الحجہ کے آخری ایام میں لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی ہے، پہلے دنوں میں ان کا ایک اپنا پیار اور ان سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی دوری برداشت نہیں کرتے، زبردستی لڑکی کو واپس لے جاتے ہیں میکے۔ اب وہ لڑکا اپنی جگہ جدائی میں تکلیف میں ہے، لڑکی ادھر ہے، یہ کون سا احترام ہے محرم کا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے، ایسا بھی کچھ نہیں، لڑکی کا میکے آنا کوئی ضروری نہیں، ویسے آنا چاہے تو کسی نے منع بھی نہیں کیا، لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا ہے نہ یام میں ناجائز ہے، یہ ایک غلط ہے، اور یہ بھی شریعت کے خلاف بات ہے۔ اور ایسے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لوگ اتنی گرمی میں جوتا نہیں پہنا ہوا، جی ہمیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے پیار کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیجا اپنے آپ کو تکلیف مبتلا کرو۔ اور دیکھیں گے کسی نے بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے ہیں، 1-1 کلو کا، 2-2 کلو کا، بلا وجہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ بھائی کڑا تو آدمی کے لیے تو چاندی کی صرف 4.5 ماشے سے کم 1 انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وہ زیور نہیں پہن سکتا چاندی کا۔ اور یہ پیتل اور یہ لوہے اور یہ سٹیل اور یہ چاندی کے بڑے بڑے کڑے، یہ تو ویسے بھی ناجائز ہیں۔ اور کسی نے ایسے بالیاں ڈالی ہوئی ہیں کانوں میں، حالانکہ وہ عورت سے مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عورتوں جیسی مشابہت کرے اس بندے پہ لعنت ہے۔ تو لہٰذا ان غیر شرعی کاموں سے آپ دور رہیں، شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنی من گھڑت باتیں، ان کو شریعت میں گھسیڑنے کی مت کوشش کرو۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنی جھوٹی بات آپ کر رہے ہیں، اور ایک جھوٹ پھیلا رہا ہو، اور جھوٹوں پہ تو لعنت کی گئی ہے۔ آپ کو تو چاہیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرو، آپ کی زبان پہ ان کی عظمتیں ہوں، بجائے اس کے کہ ان غلط کاموں میں آپ پڑ گئے۔ کتنا یہ عظیم گھرانہ ہے، دیکھیے تو صحیح، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ پاک دامنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار۔ ایسا گھرانہ دیکھیے کتنا عظیم گھرانہ ہے کہ بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جو ان کے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے نانا وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں تارش شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین۔